अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। सोचें, आपने अमेरिका मुंतकिल होने के लिए सालों इंतज़ार किया। आपकी जो इमिग्रेशन एप्लीकेशन है वो मुकम्मल है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। आपकी फ़ैमिली भी हो सकता है अमेरिका में मौजूद है। कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है आराम आराम से, और आपको सिर्फ जो है वो इमिग्रेंट वीज़ा का इंतज़ार है। लेकिन फिर अचानक अमरीकी हुकूमत कहती है कि आपके मुल्क से जो इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं वो जारी ही नहीं किए जाएंगे। ये खबर बहुत सारे लोगों पर एक बॉम्ब की तरह गिरी थी। और आपका केस इसलिए नहीं रुका कि आपकी अपनी एप्लीकेशन में कोई मसला था, कोई फॉल्ट था, कोई ऊंच नीच थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपका ताल्लुक एक मखसूस मुल्क से था। और उस फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल था, और भी ममालिक शामिल हैं। मैं आगे चल के उसकी तफसील देता हूँ। लेकिन अब वाशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जो उन ख़ानदानों के लिए, उन लोगों के लिए, उन एप्लीकेंट्स के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत अहम है, जो कई माह से इस पाबंदी की वजह से इंतज़ार कर रहे थे। एक वफाकी जज यानी फेडरल जज ने ट्रंप इंतज़ामिया की जो 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ा सस्पेंशन थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत सिग्निफिकेंट एक स्टेप है। अदालत ने हुकूमत की इस पॉलिसी को सिर्फ गलत नहीं कहा, बल्कि उसे जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो हैं पेटेंटली अनलॉफुल, यानी वाज़े तौर पर गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल है कि क्या इस फैसले का मतलब है कि पाकिस्तानियों समेत जो 75 कंट्रीज़ हैं, जो 75 ममालिक हैं, उनके लोगों के लिए इमिग्रेंट वीज़ास जो हैं वो अब फौरी जारी होना शुरू हो जाएंगे, यानी उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। और आखिर हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई ही क्यों थी? तो इस सारी जो कहानी है उसको पूरा समझते हैं इस वीलॉग में। ये पाबंदी दरअसल जनवरी 2026 में शुरू हुई थी, और अमरीकी महकमा खारजा ने 75 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो एप्लीकेंट्स थे उनके लिए जो इमिग्रेंट वीज़ा इशुएंस था उसको सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, रोक दिया था। यानी ये आम टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा वगैरह की बात नहीं थी कि आपका कोई मसला बनेगा। ये उन लोगों के लिए था जो अमेरिका में परमानेंटली जो है वो शिफ्ट होने की बात कर रहे थे, शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे, मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो हासिल करना चाहते थे। इस जो पाबंदी का दायरा था वो भी खासा बड़ा था। यानी अगर आप ममालिक की बात करें तो जनूबी एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो मुतासर हुए। फिर लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया और यूरुग्वाय जैसे जो ममालिक थे वो शामिल थे। फिर बल्कान जो रीजन है उसमें बॉस्निया और अल्बानिया वगैरह जो है वो इस फहरिस्त में शामिल थे। इसके अलावा भी जो अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता है, मिडल ईस्ट है और कैरिबियन के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस सस्पेंशन की जद में आए थे कि उसके बाद उन ममालिक के जो इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशंस थी उनके ऊपर कार्रवाई रुक गई थी। हुकूमत का ये कहना था कि इस पॉलिसी की एक बड़ी ख़ास वजह है, एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम इस पॉलिसी को नाफिज कर रहे हैं। जो अमरीकी महकमा खारजा उसके मुताबिक उन ममालिक से आने वाले जो एप्लीकेंट्स थे उनके बारे में ये ख़तरा ज़्यादा था कि वो अमेरिका में जाकर पब्लिक चार्ज बन सकते हैं। यानी अवामी जो पैसा इकट्ठा होता है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, वो उसको इस्तेमाल करने लग जाएंगे। और सादा अल्फाज में हुकूमत को ये खदशा था कि बाज़ जो नए इमिग्रेंट्स हैं वो अमरीकी वफाकी या कोई स्टेट यानी रियासती और जो मकामी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके जो वसाइल हैं उनके ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट बन सकते हैं। और इसी बुनियाद पर इमिग्रेंट वीज़ा जो इशुएंस है उसको एक बड़े वसी ग्रुप के लिए जो है वो रोक दिया गया था। लेकिन यही वो जो मकाम है जहां कानूनी तनाज़ा जो है वो खड़ा हुआ, और सवाल ये था कि क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी मार्को रूबियो के पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो किसी शख्स की नेशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर पूरे पूरे ममालिक की, यानी एक बंदे की जो भी नेशनैलिटी है उसकी बुनियाद के ऊपर पूरे जो ममालिक हैं उनके लिए इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशंस जो है वो ब्लैंकेट बैन लगा दें, सस्पेंशन लगा दें, उसको रोक दें। और यही सवाल बिलाखिर फिर जो है वो अदालत के सामने पहुंचा। ये जो मुकदमा है वो इमिग्रेंट राइट्स जो ग्रुप्स हैं और जो मुतासरा वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं और उनके जो अमरीकी जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, जो भी उनका रिश्ता बनता है रिलेटिव्स का, वो उन शहरियों ने जो है वो दायर किया था और अपने ख़ानदान के अफराद को अमेरिका बुलाने की ये तमाम लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे। और मुकदमा जो है वो न्यूयॉर्क की सादर्न डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक फेडरल जो अदालत है उसमें किया गया था। और अब जो जज जैनेट वर्गास हैं उन्होंने हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दे दिया है। अदालत ने बेसिकली क्या कहा है? अदालत ने ये कहा है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने जो अपना कानूनी इख्तियार था उससे तजावुज़ किया।
یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ حکومت نے جو 75 ممالک ہیں، 75 کنٹریز ہیں، ان کے لوگوں کے لیے جو ہیں وہ ویزاز روک دیے ہیں۔ اصل قانونی مسئلہ یہ تھا، جو لیگل ایشو تھا، جو لیگل پوائنٹ ریز کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا حکومت کو ایسا کرنے کا اختیار قانون نے دیا بھی تھا یا نہیں تھا۔ اور اسی کا جو جواب ہے وہ جج برگاس کے مطابق جو ہے وہ نفی میں ہے، بالکل انکار میں ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ وفاقی امیگریشن لاء کے تحت جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ کونسلر آفس کے ذریعے جو ہے امیگرینٹ ویزا اپلیکیشن کے فیصلے میں جو اختیار انہوں نے استعمال کیا تھا وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کو وہ اختیار حاصل نہیں تھا جو یعنی اس پالیسی کے تحت وہ استعمال کر رہے تھے یا انہوں نے کرنا تھا۔ اسی لیے عدالت نے اس پالیسی کو پھر جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے کہ پیٹنٹلی ان لافل قرار دیا ہے۔ اب یہاں پاکستانی اپلیکینٹس کے لیے ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ پاکستان ان 75 ممالک کی فہرست میں شامل تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی پاکستانی جو امیگرینٹ ویزا اپلیکینٹس تھے، کہ جو امیگریشن جو ہے وہ چاہتے تھے امریکہ کی، وہ اس سسپینشن سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے تھے، متاثر ہوئے تھے۔ اب عدالت کی طرف سے اس پالیسی کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دینا جو ہے، ان لافل قرار دینا جو ہے، ان اپلیکینٹس کے لیے ایک بہت بڑی قانونی پیش رفت ہے۔ اور یہ صرف پاکستان نہیں، جتنے کنٹریز میں نے اوپر بات کی ہے ان سب کے لیے یہ جو ہے ایک اچھی خبر ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے خاندان جو ہے وہ امریکہ میں ہیں اور وہ قانونی امیگریشن جو ہے وہ پروسیس کے ذریعے امریکہ منتقل ہونا چاہتے تھے، لیگل طریقے سے امریکہ جانا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی سے بھی آپ کو بچنا بہت ضروری ہے کہ عدالت کا فیصلہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہر جو پاکستانی اپلیکینٹ ہے اس کا جو بھی امیگرینٹ ویزا ہے وہ آٹومیٹکلی اپروو ہو گیا ہے، بس یہ عدالت نے حکم دے دیا تو اب اپروول میں چلی گئی ساری۔ یہ فیصلہ ایک مخصوص پالیسی کے خلاف ہے جس کا ذکر میں نے پوری تفصیل سے اوپر کیا ہے، یعنی وہ جو بلینکٹ سسپینشن تھی کہ جس کے تحت نیشنلٹی کی بنیاد کے اوپر 75 ممالک کے جو اپلیکینٹس تھے ان کے جو امیگرینٹ ویزا جو ہیں وہ روکے گئے تھے۔ یہ فیصلہ بیسیکلی اس ڈیسیجن کے خلاف آیا ہے اور عدالت نے اسے غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ لیکن اب اس کا جو فرق میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہر شخص کی اپنی جو امیگریشن ہے، جو امیگریشن ڈاکیومنٹس ہیں، جو اس کی ایلیجبلٹی ہے یا جو باقی اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، وہ جیسے جیسے جس کیس کا جو میرٹ ہوگا اس کے مطابق طے ہوں گی۔ اس لیے اگر کوئی اپلیکینٹ اس پابندی کی وجہ سے متاثر ہوا تھا تو وہ اس خبر کو ویزا اپروول جو ہے وہ نہ سمجھے کہ یہ جی بس اب تو ویزا ملے گا ہی ملے گا۔ جو بھی آپ کے میرٹس ہوں گے اس کے اوپر کیس آپ کا ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس فیصلے کے بعد آگے کیا ہوگا۔ یہاں معاملہ جو ہے وہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ امریکی حکومت کے پاس اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا راستہ موجود ہے، یعنی وہ اپیل کر سکتے ہیں، وہ اس کے خلاف جو ہے وہ جو بھی ریلیونٹ فورم ہوگا، اپیلیٹ کورٹ ہوگی، اس میں جا سکتے ہیں، اور پھر عدالت یہ جو معاملہ اس کورٹ کا ہے وہ اگلی عدالت میں جا سکتا ہے، وہاں پر بھی یہ بات دوبارہ کھڑی ہوگی۔ اس لیے ابھی یہ کہنا بہت جلدی ہوگا کہ 75 ممالک کے لیے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے یا بالکل حل ہو گیا ہے، لیکن جو موجودہ عدالتی فیصلہ ہے بہرحال اس فیصلے سے اس پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے، کیونکہ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ حکومت جو ہے وہ امیگریشن پالیسی نہیں بنا سکتی ہے یا اس کو یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ حکومت کو اپنی امیگریشن پالیسی بنانے کے لیے جو قانون کی مقرر کردہ حدود ہیں، یعنی لیگل جو باؤنڈریز ہیں، لیگل جو لیمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر رہنا ہوگا، اسی جورسڈکشن میں کام کرنا ہوگا، اور یہی اس فیصلے کی اصل قانونی اہمیت ہے۔ یہ فیصلہ آبویسلی ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس نے امیگریشن کے حوالے سے بڑے سخت جو ہے وہ اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ آئے روز ہم یہ خبریں ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ میں تفصیلات شیئر کرتا ہوں، اور 75 ممالک کے جو امیگرینٹ ویزاز کی سسپینشن بھی جو ہے وہ اس جو ایک ان کی لارجر امیگریشن کریک ڈاؤن کا جو حصہ تھی وہ اس کا پارٹ تھی، اور اس میں جو حکومت ہے وہ ان اقدامات کو اکثر جو ہے آپ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلامتی کے حوالے سے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یا حکومتی وسائل کا جو تحفظ ہے، ان کی پروٹیکشن ہے، اس کے حوالے سے وہ جوڑتی ہے، ان کو لنک کرتی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو امیگرینٹ رائٹس گروپس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی پالیسیوں سے جو قانونی امیگرینٹ ہیں، جو لیگل طریقے سے آگے آنا چاہتے ہیں، پروسیس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ اور جو امریکی شہری ہیں ان کے خاندان بھی جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہی سامنے آیا تھا کہ آپ کا اگر تعلق ان 75 ممالک میں سے کسی ایک سے بھی ہے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اب یہ کوئی ویزا پالیسی نہیں جو ہے وہ عدالت کی طرف سے آئی ہے کہ کسی کے لیے یہ مطلب ایک بات ہے کہ کسی کو شاید اپنی وائف کو لے کر آنا تھا، ہسبینڈ کو لے کے آنا تھا، والدین کو لے کے آنا تھا، بچوں کو لے کے آنا تھا،
اور وہ اپنے خاندان کو دوبارہ جو ہے وہ یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کے لیے عدالت نے یہ جو فیصلہ ہے اس کو ایک قانونی اور ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ان لافل قرار دیا، اور یہی اس کا صحیح دیکھنے کا زاویہ بھی ہے۔ بے شک یہ ساری چیزیں کھل گئی ہیں، لیکن آخر میں یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ 75 جو ممالک ہیں ان کے امیگرنٹ ویزا اپلیکینٹس کے لیے یہ ایک بڑی قانونی کامیابی ضرور ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ویزا رکے ہوئے تھے، جو پروسیس رکا ہوا تھا، وہ چل پڑے گا، لیکن یہ ویزا وکٹری ہرگز نہیں ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ ہم بالکل ہر طرح سے کلیئر ہو گئے، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا۔ عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی اس نیشنلٹی بیسڈ جو سسپینشن ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اور جو پاکستان، بنگلہ دیش سمیت دیگر کئی ممالک ہیں، جو بڑی لسٹ ہے 75 جو کنٹریز کی، وہ اس فیصلے سے متعلق ہیں، وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بھی انفرادی ویزا اپلیکیشنز کی اپروول ہے، وہ ذہن میں رہے کہ وہ ایک الگ قانونی عمل ہے۔ وہ جیسے جیسے آپ کا کیس آگے بڑھے گا، وہ ساری چیزیں اسی ترتیب سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب جو ایک ہی چیز جو باقی رہ گئی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیا اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اگر حکومت اپیل کرتی ہے تو یہ جو قانونی جنگ ہے وہ مزید آگے جا سکتی ہے، اور پھر اگر فیصلہ برقرار رہتا ہے تو پھر جو 75 کنٹریز کے جو اپلیکنٹس ہیں ان کے لیے امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ کے حوالے سے ایک بہت جو ہے وہ بڑی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ رکاوٹ دور بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس ساری جو خبر ہے اس کا نچوڑ بھی ہے، اس کی سارے جو کی پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جو امیگرنٹ ویزا کے اوپر بین تھا وہ عدالت کی جانب سے ختم کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ سٹیج پر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بھی میں نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔